بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام حنین ہے، عمر 30 برس، ایک ایسا نوجوان جس کی زندگی ہمیشہ سکون اور آسائشوں میں گزری۔ ابا کا بڑا بزنس تھا، بہت بڑی فیکٹری، کئی کمپنیاں اور درجنوں لوگ ان کے ماتحت کام کرتے تھے۔ میں 2 بہنوں کے بعد پیدا ہوا اور اکلوتا بیٹا ہونے کی وجہ سے ہمیشہ سب کی توجہ کا مرکز رہا۔ بہنیں مجھ سے بڑی تھیں اور دونوں کی شادیاں بچپن ہی میں ہو گئی تھیں۔ وہ اپنے گھروں میں خوش تھیں اور میں ابا اور اماں کے ساتھ رہتا تھا۔ بچپن سے ہی مجھ پر یہ ذمہ داری ڈال دی گئی تھی کہ ایک دن یہ پورا بزنس میرے کاندھوں پر ہوگا۔ شاید اسی لیے تعلیم مکمل کرنے کے بعد مجھے کچھ اور سوچنے یا کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ میں براہ راست ابا کے بزنس میں آ گیا اور رفتہ رفتہ ہر کام سنبھالنے لگا۔ شروع میں سب کچھ آسان لگا، دفتر میں بیٹھے بیٹھے فیصلے کرنا، پروجیکٹس دیکھنا، ورکرز پر نظر رکھنا، سب جیسے پہلے سے تیار تھا۔ مجھے صرف اس میں جگہ لینی تھی، لیکن زندگی کبھی اتنی سیدھی نہیں رہتی۔ میں یہ سب بعد میں جانا۔ اس وقت تک تو میں خود کو کامیاب سمجھتا تھا۔ ابا کی عزت اور نام میرے ساتھ تھا۔ جو لوگ مجھ سے ملتے وہ اصل میں ابا کی شخصیت اور مقام کو دیکھ کر سلام کرتے تھے، مگر مجھے لگتا تھا یہ سب میری محنت کا نتیجہ ہے۔ میری اماں کی ایک ہی فکر تھی، جب بھی گھر میں کوئی محفل ہوتی یا کسی رشتہ دار کی بیٹی کی شادی کی بات چلتی تو وہ فوراً میری طرف دیکھنے لگتی، کہتی، حنین، اب تو تمہاری عمر بھی ہو رہی ہے، کب تک اکیلے رہو گے؟ میں ہنس کر کہتا، اماں، ابھی تو میں بالکل ٹھیک ہوں، شادی کی کیا ضرورت ہے؟ وہ گھور کر جواب دیتی، ٹھیک ہو مگر کب تک؟ گھر میں ایک بہو آنی چاہیے، تم دفتر کے بعد بھی اکیلے ہو جاتے ہو، ہم چاہتے ہیں کہ تمہاری زندگی مکمل ہو۔ میں بات بدل دیتا، اکثر اپنے کام کی مصروفیات کا بہانہ کرتا، کبھی کہتا کہ ابھی بزنس کو وقت دینا ہے، کبھی کہتا کہ کچھ اور سال رک جائیں، مگر اصل میں میرا دل نہیں چاہتا تھا۔ مجھے لگتا تھا شادی ایک بڑی ذمہ داری ہے اور میں اس وقت صرف کاروبار میں ترقی چاہتا ہوں۔ اس پر اماں اکثر ناراض بھی ہوتی۔ ایک دن بولی، یہ کیسی بات ہوئی کہ شادی اور کاروبار کا آپس میں کوئی تعلق ہے؟ اگر تمہیں شادی سے ڈر لگتا ہے تو سیدھا کہہ دو، مگر یہ نہ کہو کہ بزنس کی وجہ سے شادی نہیں کر رہے۔ میں نے مسکرا کر کہا، اماں، آپ فکر نہ کریں، جہاں آپ چاہیں گی وہیں شادی کروں گا، آپ کا فیصلہ ہی میرا فیصلہ ہوگا، بس ابھی کچھ وقت چاہیے۔ وہ خاموش ہو گئی، مگر ان کی آنکھوں میں بے چینی صاف جھلکتی تھی۔ انہیں یہ خدشہ رہتا کہ کہیں وقت ہاتھ سے نہ نکل جائے۔ اس وقت تک میں خود کو بہت طاقتور سمجھتا تھا۔ بزنس میری گرفت میں تھا، بڑے بڑے کانٹریکٹس میرے سامنے آتے اور میں انہیں بآسانی سنبھال لیتا، مگر پھر ایک دن ایسا آیا جب سب بدلنا شروع ہوا۔ پہلا نقصان چھوٹا سا تھا، ایک آرڈر وقت پر پورا نہ ہو سکا اور ہمیں کافی رقم واپس کرنی پڑی۔ میں نے اسے معمولی سمجھ کر نظر انداز کیا، کہا کہ بزنس میں چھوٹی موٹی ہچکیاں آتی رہتی ہیں، مگر پھر اگلے ہی ماہ ایک اور بڑا نقصان ہوا۔ مارکیٹ میں اچانک ہمارے پروڈکٹس کی ڈیمانڈ کم ہو گئی، نئی کمپنیاں آ گئی تھیں اور وہ جدید طریقوں سے کام کر رہی تھیں۔ ہمارے پرانے طریقے اب اثر نہیں چھوڑ رہے تھے۔ میرے لیے یہ سب غیر متوقع تھا۔ میں نے اپنے آپ کو سمجھایا کہ یہ بھی وقتی ہے، لیکن جب سال ختم ہوا تو حساب کتاب نے میری آنکھیں کھول دی۔ پچھلے کئی مہینوں میں نقصان اتنا بڑھ چکا تھا کہ ہماری بچت بھی کم ہونے لگی۔ ایک رات دفتر میں اکیلا بیٹھا حساب دیکھ رہا تھا تو پہلی بار میرے دل میں خوف اتر آیا۔ میں نے خود سے کہا، کیا یہ ممکن ہے کہ یہ سب ختم ہو جائے؟ میرے اندر ایک عجیب سا خلا پیدا ہونے لگا۔ جتنا زیادہ سوچتا اتنا ہی دل گھبراتا۔ باہر سے دیکھنے والے اب بھی سمجھتے تھے کہ میں کامیاب ہوں، مگر حقیقت یہ تھی کہ بنیادیں اندر سے کھوکھلی ہو رہی تھیں۔ گھر واپس آیا تو اماں نے حسب معمول پوچھا، بیٹا، آج پھر پریشان لگ رہے ہو؟ میں نے ٹالنے کی کوشش کی، کچھ نہیں اماں، بس کام کے سلسلے میں سوچ رہا تھا۔ انہوں نے میری طرف غور سے دیکھا، پھر کچھ نہ کہا، مگر مجھے احساس ہوا کہ وہ سب جانتی ہیں۔ ان دنوں میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ شاید میں اتنا مضبوط نہیں ہوں جتنا خود کو سمجھتا تھا۔ ابا کی محنت سے کھڑا کیا گیا بزنس میرے ہاتھوں میں ڈگمگانے لگا تھا۔ ایک لمحے کو سوچا کہ شاید اگر شادی ہو جاتی تو دل کو سکون ملتا، لیکن فوراً ہی خود کو ٹوکا، نہیں، ابھی شادی کا وقت نہیں، پہلے کاروبار کو سنبھالنا ہے۔ مگر یہ فیصلہ بھی بیکار نکلا۔ ہر دن ایک نئی مشکل لے کر آتا، کبھی کسی کلائنٹ کا بھروسہ ٹوٹ جاتا، کبھی کسی پروجیکٹ میں رکاوٹ آ جاتی، جیسے قسمت نے فیصلہ کر لیا ہو کہ اب میرا امتحان شروع ہونا ہے۔ میں ہر بار خود کو حوصلہ دیتا، مگر اندر سے کمزور ہوتا جا رہا تھا۔ دن کے وقت دفتر میں ملازمین کے سامنے مضبوط رہنے کی کوشش کرتا، لیکن رات کو کمرے میں اکیلا ہوتا تو اپنے آپ سے سوال کرتا، کیا واقعی میں سب کے لائق ہوں؟
کاروبار کے نقصان کی پہلی لہر کے بعد میں نے خود کو سنبھالنے کی بہت کوشش کی، مگر وقت کے ساتھ سب کچھ مشکل تر ہوتا گیا۔ ہر نئے دن کے ساتھ دفتر میں کوئی نہ کوئی مسئلہ کھڑا ہو جاتا، کبھی مشینری خراب ہو جاتی، کبھی کسی کلائنٹ کے آرڈر میں تاخیر ہو جاتی۔ میں ہر مسئلے کو عارضی سمجھ کر حل ڈھونڈنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن نقصان کا سلسلہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ ایک دن مینیجر نے دفتر میں آ کر کہا، سر، کچھ ورکرز نے آج کام پر آنے سے انکار کر دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ پچھلے 2 مہینے کی تنخواہ ابھی تک نہیں ملی۔ میں نے میز پر ہاتھ مارا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ ہم نے پچھلے ہفتے ہی اکاؤنٹس کو کلیئر کیا تھا۔ مینیجر نے نظریں جھکا لیں۔ جی سر، کلیئر تو کیا تھا، مگر صرف آدھی ادائیگی ہوئی تھی۔ باقی رقم کمپنی کے اکاؤنٹ میں موجود ہی نہیں تھی۔ میرے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ میں جانتا تھا کہ کیش فلو کا مسئلہ بڑھ رہا ہے، لیکن یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ مزدور اپنی مزدوری کے بغیر یوں ہڑتال کر دیں گے۔ اسی دن 2 پرانے کلائنٹس نے بھی اپنے معاہدے توڑ دیے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہماری پروڈکشن وقت پر نہیں ہوتی، اس لیے وہ دوسری کمپنی کے ساتھ معاہدہ کر رہے ہیں۔ گھر آیا تو اماں نے پھر پوچھا، بیٹا آج پھر کیوں اتنے تھکے ہوئے لگ رہے ہو؟ میں نے مختصر جواب دیا، کچھ نہیں اماں، بس دفتر کے مسائل ہیں۔ انہوں نے آہ بھری، کاش تم ابا کے وقت کی طرح خوش و خرم رہتے۔ وہ ہمیشہ کہہ کر جاتے تھے کہ مزدور کا دل جیتو تو بزنس خود بخود چلتا ہے۔ میں خاموش رہا۔ اماں کی باتیں دل کو چبھنے لگی، لیکن حقیقت یہی تھی کہ مزدور ناراض تھے اور کمپنی کا پہیہ آہستہ آہستہ رک رہا تھا۔ دوسرے دن دفتر پہنچا تو ماحول مزید خراب تھا۔ چند ورکر سامان پیک کر کے جا رہے تھے۔ میں نے انہیں روکنے کی کوشش کی۔ رک جاؤ، اگلے ہفتے تک سب کچھ کلیئر کر دوں گا۔ لیکن ایک نے تلخ لہجے میں کہا، سر، ہم کب تک خالی وعدوں پر گزارا کریں؟ ہمارے گھروں میں بھی بچے ہیں، ہم بھی انسان ہیں۔ یہ کہہ کر وہ سب باہر نکل گئے۔ میں کرسی پر بیٹھا سوچتا رہ گیا۔ اپنے کمرے کی کھڑکی سے دیکھتا رہا کہ کیسے ایک ایک کر کے لوگ میرے ادارے کو چھوڑ رہے تھے۔ اب میرے پاس ایک ہی راستہ بچا تھا کہ کہیں اور بیٹھ کر اپنی توجہ نئے معاہدوں پر لگا دوں۔ دفتر کا ماحول اتنا بوجھل ہو چکا تھا کہ وہاں کام کرنے کا حوصلہ نہیں رہا۔ اسی شام میں اپنے لیپ ٹاپ کے ساتھ شہر کے ایک بڑے ہوٹل میں چلا گیا۔ وہاں کے کونے والے ٹیبل پر بیٹھ کر میں نے خود کو مصروف کرنے کی کوشش کی، باہر کی بھاگ دوڑ سے دور۔ وہاں مجھے کچھ سکون ملتا۔ سامنے بڑی بڑی کھڑکیاں تھیں جن سے شہر کی روشنیاں نظر آتی تھیں۔ لیپ ٹاپ کھولا اور مختلف کمپنیوں کو ای میلز بھیجنے لگا۔ کچھ پرانے ریکارڈ چیک کیے۔ دماغ مسلسل حساب کتاب میں الجھا ہوا تھا۔ کبھی کسی نئی ڈیل کی امید جاگتی، کبھی اگلے ہی لمحے سب کچھ بیکار لگنے لگتا۔ گھنٹوں بیٹھے رہنے کے بعد بھی کوئی خاص نتیجہ نہ نکلا۔ صرف چند ایک کمپنیوں نے جواب دیا تھا، اور وہ بھی مبہم۔ میں تھکن سے سر تھام کر بیٹھ گیا۔ اتنے میں ایک چھوٹی سی آواز سنائی دی، صاحب کچھ چاہیے تو بتا دے۔ میں نے چونک کر اوپر دیکھا۔ میرے سامنے ایک 12 سال سے بھی کم عمر کا بچہ کھڑا تھا۔ ہاتھ میں ایک پرانا سا کپڑا تھا جس سے وہ میزیں صاف کر رہا تھا۔ چھوٹا سا قد، دبلا سا جسم، مگر آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ میں نے بے اختیار اسے سر سے پاؤں تک دیکھا۔ اس کی قمیض جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی تھی، مگر وہ پورے اعتماد کھڑا تھا۔ اس نے دوبارہ کہا، صاحب آرڈر لینا ہے تو بولیں۔ میں نے لیپ ٹاپ بند کرتے ہوئے کہا، بس ایک ٹھنڈا پانی لا دو۔ وہ مسکرایا، جی صاحب۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے آگے بڑھ گیا۔ میں کرسی پر بیٹھا اسے جاتا دیکھتا رہا۔ دل کے کسی کونے میں ایک سوال نے جنم دیا کہ اتنا چھوٹا بچہ یہاں کام کیوں کر رہا ہے؟ اس عمر میں تو اسے اسکول میں ہونا چاہیے تھا۔ کچھ لمحے بعد وہ پانی کا گلاس لے کر آیا، بڑے ادب سے میرے سامنے رکھا اور خاموشی سے جانے لگا۔ میں نے سوچا کہ آواز دوں، اس سے بات کروں، مگر پھر خود کو روک دیا۔ شاید یہ میری کیفیت تھی کہ ایک اجنبی بچے کی موجودگی نے مجھے پہلی بار اپنے دکھ سے ہٹا کر کسی اور طرف سوچنے پر مجبور کیا۔ میں نے پانی کا گھونٹ لیا اور کھڑکی سے باہر جھانک کر شہر کی روشنیوں کو دیکھا۔ دل ہی دل میں کہا، شاید یہ بچہ بھی اپنی زندگی کے بوجھ تلے جھکا ہوا ہے۔ وہ لمحہ میرے لیے غیر معمولی تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ معمولی سا واقعہ آگے چل کر میری زندگی کی سمت ہی بدل دے گا۔ اور یہی وہ رات تھی جب میری کہانی نے ایک نیا موڑ لینا شروع کیا۔ ہوٹل کی شام کچھ اور ہی تھی۔ میں حسب معمول کونے والے ٹیبل پر بیٹھا اپنے لیپ ٹاپ کے ساتھ مصروف تھا۔ ارد گرد لوگ ہنسی مذاق میں اپنے کھانے میں مشغول تھے، لیکن میں ایک اور ہی دنیا میں الجھا ہوا تھا۔ گراف، نمبرز، ای میلز اور معاہدے سب ایک دوسرے کے ساتھ الجھتے جا رہے تھے۔ اسی دوران وہی بچہ دوبارہ میرے ٹیبل کے قریب آ کر رکا۔ وہ میز کو کپڑے سے صاف کر رہا تھا، لیکن اس بار رک کر بولا، صاحب کچھ اور چاہیے ہو تو بتا دے۔ میں نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر محنت کی تھکن جھلک رہی تھی، مگر مسکراہٹ قائم تھی۔ میں نے بے اختیار کہا، بیٹا تم پڑھتے نہیں ہو؟
وہ لمحہ بھر کے لیے رکا، پھر سیدھا کھڑا ہو کر بولا، نہیں صاحب، ہم غریب ہیں، پڑھائی ہمارے بس کی بات نہیں۔ میں چونکا۔ اس کی عمر 11 برس سے زیادہ نہ ہوگی۔ اس وقت تو بچے اسکول کے بستے اٹھائے دوڑ رہے ہوتے ہیں۔ میں نے سوال دہرایا، اور گھر میں کون ہے تمہارے ساتھ؟ اس نے بڑے سکون سے جواب دیا، میری ماں ہے اور 2 بہنیں۔ میں چاہتا ہوں وہ گھر کے اندر ہی رہیں، باہر کام نہ کریں، اس لیے میں کام کرتا ہوں۔ میں اس کے جواب پر خاموش رہ گیا۔ میں نے سوچا تھا کہ وہ شاید کوئی بہانہ کرے گا، مگر اس نے اپنی چھوٹی سی زبان میں بڑی بات کہہ دی تھی۔ بہنوں کی حفاظت کا احساس، ذمہ داری کا بوجھ اور خود کو آگے بڑھانے کا حوصلہ۔ میں نے جیب سے چند نوٹ نکالے اور اس کی طرف بڑھائے۔ یہ رکھ لو، اپنی ماں اور بہنوں کے لیے کچھ خرید لینا۔ وہ ایک دم پیچھے ہٹ گیا اور ہاتھ پیچھے کر کے بولا، نہیں صاحب، یہ نہیں چاہیے، میں اپنی محنت کی کمائی لیتا ہوں، خیرات نہیں۔ اس کے لہجے میں عجیب سی پختگی تھی۔ میں نے حیران ہو کر کہا، بیٹا، یہ خیرات نہیں ہے، بس میری طرف سے ایک تحفہ سمجھ لو۔ اس نے سر ہلایا، نہیں صاحب، میں اپنی عزت پر سمجھوتہ نہیں کرتا۔ یہ سن کر میں خاموش ہو گیا۔ وہ اتنی چھوٹی عمر میں اتنی بڑی بات کر گیا۔ وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ آگے بڑھ گیا اور میں کافی دیر تک وہیں بیٹھا اسے جاتے دیکھتا رہا۔ دل میں ایک خلش سی پیدا ہوئی۔ میں نے اپنی زندگی پر نگاہ ڈالی۔ وہ سب نعمتیں جو مجھے آسانی سے ملیں، وہ سب سہولتیں جو ابا کے ورثے کے طور پر میرے پاس تھیں، ان کی قدر کبھی نہ کی۔ اور یہ بچہ جس کے پاس کچھ نہیں، وہ اپنی خودداری پر قائم ہے۔ لیپ ٹاپ بند کیا، لیکن دماغ میں صرف ایک سوال گونج رہا تھا، کیا واقعی میں ناشکرہ ہوں؟ اسی دوران ہوٹل کے اندر ہلکی موسیقی بجنے لگی۔ لوگ اپنی گفتگو میں مصروف ہو گئے، لیکن میرے کانوں میں کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ میں بس اس بچے کے جملے دہرا رہا تھا، میں اپنی محنت کی کمائی لیتا ہوں، خیرات نہیں۔ رات گہری ہونے لگی تو میں نے سامان سمیٹا اور باہر نکل گیا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی پھر وہی خیال دل میں آیا۔ بچہ اپنے چھوٹے چھوٹے قدموں سے میزیں صاف کر رہا تھا، اور میں لاکھوں کروڑوں کے بزنس کا مالک ہو کر بھی پریشان اور بوجھل۔ گھر پہنچا تو اماں نے کھانے کی میز پر بلایا۔ میں نے بہانہ کر کے کہا، بھوک نہیں ہے۔ انہوں نے غور سے مجھے دیکھا، بیٹا، تمہارا رنگ پیلا پڑ رہا ہے، سب خیریت ہے نا؟ میں نے مسکرا کر کہا، جی اماں، سب خیریت ہے، بس دفتر کا تھوڑا سا دباؤ ہے۔ وہ چپ ہو گئی، مگر میں جانتا تھا کہ وہ سب بھان گئے ہیں۔ کمرے میں آ کر بستر پر لیٹ گیا۔ کمرہ روشن تھا، مگر دل کے اندر اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ بار بار اس بچے کی معصوم صورت آنکھوں کے سامنے آتی۔ اس کی خودداری، اس کے جملے، سب ایک ہی سوال کو جنم دے رہے تھے کہ میں نے اپنی زندگی میں کیا کیا۔ میں نے کامیابی کو اپنی محنت سمجھا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ سب ابا کی وراثت تھی۔ اور آج جب امتحان آیا تو میں کمزور ہو گیا، جبکہ وہ 11 سالہ بچہ جس کے پاس نہ سرمایہ ہے نہ سہولتیں، اپنی عزت اور خودداری پر ڈٹا ہوا ہے۔ رات کافی گزر گئی، مگر نیند قریب نہ آئی۔ گھڑی کی سوئیاں بار بار دیکھتا رہا، کبھی کھڑکی کے باہر روشنی کو گھورتا رہا، کبھی آنکھیں بند کر کے ذہن کو پرسکون کرنے کی کوشش کی، لیکن ہر بار وہی چہرہ سامنے آ جاتا۔ دل کے کسی کونے میں ایک عجیب سا احساس جاگا کہ شاید اللہ نے مجھے اس بچے سے ملایا ہے تاکہ میں اپنی حقیقت کو پہچان سکوں۔ لیکن اس وقت میں صرف ایک بات جانتا تھا، آج کی رات نیند نہیں آئے گی۔ میں کروٹیں بدلتا رہا، سوچتا رہا، اور ہر لمحہ ایک ہی خیال میرے دل پر بوجھ ڈالتا رہا، میں واقعی ناشکرہ ہوں۔ اگلی صبح دفتر جانا ضروری تھا، مگر دماغ کہیں اور الجھا رہا۔ پچھلی رات کی بے خوابی نے آنکھوں کو بوجھل کر دیا تھا۔ حساب کتاب کی فائلیں سامنے کھلی تھیں، مگر نظر ہر بار اٹک جاتی تھی۔ مجھے اپنی سوچوں میں صرف وہ بچہ دکھائی دیتا جو خودداری کے ساتھ کھڑا ہو کر کہہ گیا تھا کہ وہ خیرات نہیں لیتا۔ دوپہر کو کچھ ضروری ڈاکومنٹس تیار کروا کے میں پھر وہی ہوٹل چلا گیا۔ اب مجھے وہاں ایک عجیب سا سکون محسوس ہونے لگا تھا۔ وہ کونے کا ٹیبل جیسے میرا دوسرا دفتر بن گیا تھا۔ میں نے لیپ ٹاپ کھولا اور میلز دیکھنے لگا۔ اچانک شور کی آوازیں سنائی دی۔ پہلے تو میں نے توجہ نہ دی، لیکن شور بڑھتا گیا۔ کسی کے چلانے، کسی کے رونے اور برتنوں کے گرنے کی آوازیں پورے حال میں گونجنے لگی۔ میں نے چونک کر سر اٹھایا۔ ویٹر بھاگتے ہوئے ایک طرف جمع تھے، گاہک بھی ادھر دیکھنے لگے تھے۔ میں کرسی سے اٹھا اور آواز کی سمت بڑھا۔ سامنے ایک منظر دیکھ کر میرے قدم ٹھٹک گئے۔ وہی 11 سالہ بچہ زمین پر گرا ہوا تھا اور ہوٹل کا مینیجر اسے بری طرح مارتا جا رہا تھا۔ لوگ دیکھ رہے تھے، مگر کوئی بیچ میں آنے کی ہمت نہیں کر رہا تھا۔ میں نے فوراً آگے بڑھ کر مینیجر کا ہاتھ پکڑا۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ بچہ ہے یہ۔ مینیجر نے غصے سے کہا، صاحب، آپ کو پتہ ہے یہ کیا کرتا ہے؟
یہ روز کھانے کی چیزیں چرا لیتا ہے، ہم اسے خود بھی کھانا دیتے ہیں، پھر یہ کیوں چوری کرے؟ بچہ روتے ہوئے کھڑا ہوا اور سر جھکا لیا۔ اس کی قمیض مزید پھٹ گئی تھی، چہرے پر خوف اور بے بسی تھی۔ میں نے مینیجر کو سخت لہجے میں کہا، کتنے کا کھانا ہے؟ جتنا نقصان ہوا ہے حساب لگا کر مجھے بتاؤ۔ وہ ہکا بکا رہ گیا۔ صاحب، یہ تو روز کا معمول بنا بیٹھا ہے، آپ کیوں اس کی طرفداری کر رہے ہیں؟ میں نے پرس نکالا اور کچھ نوٹ اس کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ یہ لو، اب دوبارہ ہاتھ مت اٹھانا۔ مینیجر نے پیسے پکڑ لیے مگر چہرے پر ناگواری تھی۔ وہ بڑبڑاتا ہوا پیچھے ہٹ گیا۔ اب بچہ میری طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہی چمک تھی مگر اس بار شکر گزاری کے ساتھ نمی بھی شامل تھی۔ اس نے آہستہ آواز میں کہا، صاحب شکریہ، اگر آپ نہ ہوتے تو وہ مجھے بہت مارتا۔ میں نے نرم لہجے میں پوچھا، تم نے کھانا کیوں اٹھایا؟ کل تو تم نے کہا تھا کہ تم خیرات نہیں لیتے۔ وہ ایک لمحے کے لیے خاموش رہا، پھر بس اتنا بولا، ضرورت تھی صاحب۔ یہ کہتی اس نے ایک چھوٹا سا شاپر اٹھایا جس میں تھوڑا سا کھانا تھا اور تیزی سے باہر نکل گیا۔ میں وہیں کھڑا رہ گیا۔ دل میں بے شمار سوال تھے مگر کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ بچہ آخر کس مجبوری کی وجہ سے ایسا کر رہا تھا؟ میں واپس اپنے ٹیبل پر آ کر بیٹھ گیا مگر لیپ ٹاپ کھولنے کا دل نہ کیا۔ پانی کا گلاس منہ سے لگایا تو احساس ہوا کہ ہاتھ ہلکا سا کانپ رہا ہے۔ میں نے سوچا کہ شاید یہ سب ایک اتفاق ہے، لیکن دل نے کہا کہ اس کے پیچھے کوئی کہانی ضرور ہے۔ گھنٹہ بھر وہاں بیٹھنے کے بعد میں نے بل ادا کیا اور ہوٹل سے باہر نکل آیا۔ گاڑی سٹارٹ کی مگر سٹیئرنگ پر ہاتھ رکھنے سے پہلے ہی سوچ بدل گئی۔ میں نے خود سے کہا، نہیں، آج اسے ایسے جانے نہیں دوں گا۔ میں نے گاڑی وہیں کھڑی رہنے دی اور پیدل ہی اس سمت بڑھا جدھر وہ بچہ گیا تھا۔ ہوٹل سے باہر نکل کر وہ تیزی سے گلی کے اندر چلا گیا۔ میں نے فاصلے سے اس کا پیچھا شروع کر دیا۔ شہر کی مرکزی سڑکوں سے ہٹ کر وہ تنگ اور اندھیری گلیوں میں داخل ہوا۔ ہر قدم پر میرا تجسس بڑھ رہا تھا۔ تنگ گلیوں کے اندر چلتے چلتے تقریباً آدھا گھنٹہ گزر گیا۔ شام ڈھل رہی تھی اور اندھیرا آہستہ آہستہ زمین پر اتر رہا تھا۔ میں محتاط قدموں سے آگے بڑھ رہا تھا تاکہ بچہ مجھے دیکھ نہ لے۔ راستہ کچا تھا، نالیاں ابل رہی تھیں، ٹوٹے پھوٹے مکانوں کے دروازے نیم وا تھے اور چھوٹے چھوٹے بچے ننگے پاؤں مٹی میں کھیل رہے تھے۔ وہ لڑکا آخرکار ایک بسیدہ محلے میں داخل ہوا۔ ٹوٹی ہوئی اینٹوں کے درمیان بنی جھونپڑیاں، جلی ہوئی دیواروں والے مکان اور ہر طرف غربت کی ماری ہوئی زندگی۔ میں نے سوچا کہ یہی اس کا گھر ہوگا، لیکن وہ ایک جھونپڑی کے قریب جا کر رکا اور وہیں بیٹھ گیا۔ اس نے شاپر کھولا جس میں کھانے کی چند چیزیں تھیں۔ میں نے اندازہ لگایا کہ وہ اب اپنی ماں اور بہنوں کے لیے یہ کھانا نکالے گا، لیکن کچھ لمحوں بعد منظر ہی بدل گیا۔ محلے کے کئی بچے دوڑتے اس کے پاس آئے۔ ان کے چہرے بھوک سے کمزور تھے، آنکھوں میں امید کی چمک تھی۔ وہ سب اس کے گرد جمع ہو گئے۔ میں نے حیرت سے دیکھا کہ اس لڑکے نے کھانے کی پیکٹس نکال کے سب بچوں میں بانٹنا شروع کر دیا۔ وہ خود ایک کونے میں بیٹھ گیا مگر دوسروں کو پہلے کھانے دیے۔ ایک بچہ خوشی سے ہنستے ہوئے بولا، بھائی، آج تو ہمیں کھانے کو بریانی مل گئی۔ دوسرا چھوٹا سا لڑکا کھانا ہاتھ میں لیتے ہی بولا، کل تو ہم نے بس پانی پیا تھا، آج شکریہ۔ وہ سب معصوم بچے جیسے کئی دن کے بھوکے تھے۔ ہر ایک کو کھانا ملا اور وہ خوشی خوشی کھانے لگے۔ میں پیچھے کھڑا یہ منظر دیکھتا رہا۔ میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ میں نے سوچا تھا کہ وہ اپنی فیملی کے لیے کھانا لے جا رہا ہے، لیکن وہ تو اپنے غربت کے باوجود دوسروں کی بھوک مٹا رہا تھا۔ اس عمر کے بچے تو اپنی جیب خرچ کی رقم پر بھی جھگڑتے ہیں، لیکن یہ بچہ اپنی ضرورت بھول کر دوسروں کی فکر کر رہا تھا۔ میرے قدم وہیں جم گئے۔ دل نے کہا کہ اس کی زندگی عام نہیں ہے، اس میں کوئی بڑی کہانی چھپی ہے۔ ایک چھوٹی سی لڑکی جس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اس کے قریب آئی اور بولی، بھائی، آپ نے ہمیں کھانا دیا، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ بچہ مسکرایا، تم سب دعا کرو کہ کل بھی کچھ مل جائے۔ میں یہ سب سنتا رہا۔ حیرت اور تجسس نے دل کو جکڑ لیا۔ وہ لڑکا ایک لمحے کے لیے رکا، سب بچوں کو دیکھتا رہا، پھر اس نے اپنی جیب سے ایک پرانا سکہ نکالا اور ایک بچے کے ہاتھ میں دیا، یہ رکھ لو، کل کھیلنے کے لیے کام آئے گا۔ بچے خوشی سے تالیاں بجانے لگے۔ میرے اندر ایک طوفان برپا ہو گیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اتنی چھوٹی عمر کا لڑکا اتنی بڑی قربانی دے سکتا ہے، خود بھوکا رہ کر دوسروں کو کھلانا۔ یہ جذبہ کہاں سے آیا ہوگا؟ میرے ذہن میں وہ لمحہ گونجا جب میں نے اسے نوٹ دینے چاہے تھے اور اس نے انکار کر دیا تھا۔ اس وقت مجھے لگا تھا کہ وہ ضدی ہے، لیکن اب سمجھ آیا کہ یہ ضد نہیں، خودداری ہے، اور یہ خودداری ہی اسے دوسروں کا سہارا بنا رہی ہے۔ میں مزید قریب جانے کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر مجھ پر پڑ گئی۔ اس نے چونک کر میری سمت دیکھا۔
اس کی آنکھوں میں حیرت اور سوال تھا۔ وہ فوراً کھڑا ہوا اور ایک لمحے کو جیسے گھبرا گیا، پھر آہستہ آواز میں بولا، صاحب آپ یہاں؟ میرا دل زور سے دھڑکا۔ وہ مجھے پہچان چکا تھا۔ میں چند لمحے خاموش کھڑا رہا، پھر آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جس میں میرا تعاقب ختم ہوا اور ایک نئی سچائی کی شروعات ہونے والی تھی۔ وہ لمحہ میرے لیے غیر متوقع تھا۔ بچہ مجھے سامنے دیکھ کر چونک گیا تھا اور میں بھی اس کی نظریں سہ نہیں پا رہا تھا۔ میں آہستہ قدموں سے اس کے قریب گیا۔ ارد گرد بچے اب بھی کھانے میں مصروف تھے، مگر وہ سب خاموشی سے ہمیں دیکھنے لگے۔ میں نے نرم لہجے میں کہا، بیٹا گھبراؤ مت، میں بس یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تم یہ سب کیوں کرتے ہو۔ وہ لمحہ بھر کے لیے خاموش رہا، پھر ہچکچاتے ہوئے بولا، صاحب آپ کو نہیں پتا ہمارے گھر کے حالات کیسے ہیں۔ میں نے کرسی کھینچنے کے بجائے وہیں زمین پر بیٹھ جانا مناسب سمجھا تاکہ وہ کھل کر بات کرے۔ مجھے بتاؤ تمہارے گھر میں کون ہے؟ اس کی آنکھوں میں نمی جھلکی، لیکن وہ ضبط کر کے بولا، میری ماں، میری 2 بہنیں اور باقی یہ سب بچے جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ سب میرے چچا اور پھپھا کے ہیں۔ ہم سب ایک ہی محلے میں رہتے ہیں۔ میں نے آگے جھک کر کہا، اور تمہارے والد کہاں ہیں؟ اس کے ہونٹ کام پہ، میرے ابا، وہ اب اس دنیا میں نہیں ہیں۔ میرے دل میں دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں نے سوال کیا، کیسے؟ اس نے آہستہ آہستہ بولنا شروع کیا، میرے ابا، میرے چچا اور میرے پھپھا تینوں ایک ہی فیکٹری میں کام کرتے تھے۔ ہر روز فیکٹری کی گاڑی انہیں لے کر جاتی تھی اور واپس چھوڑتی تھی۔ ایک دن وہ گاڑی واپس تو آئی مگر اندر سے کوئی زندہ نہ نکلا۔ سب لاشیں تھیں، سب ختم ہو گئے۔ میں جیسے پتھر کا ہو گیا۔ وہ اپنی چھوٹی سی آواز میں وہ حادثہ بیان کر رہا تھا جسے سن کر میرا دل دہل گیا۔ اس نے رکتے رکتے کہا، اس دن ہم سب کے گھروں میں صف ماتم بچھ گئی تھی۔ میری ماں بے ہوش ہو گئی تھی، چچی چیخیں مارتی رہی، پھپھی کے بچے روتے رہے۔ میری لبوں سے مشکل سے نکلا، پھر کیا ہوا؟ اس نے تلخ لہجے میں کہا، پھر کچھ بھی نہیں ہوا صاحب۔ کئی مہینے وہ لوگ وہاں کام کرتے رہے مگر 1 روپیہ تنخواہ نہ ملی۔ جب ہماری ماں نے جا کر فیکٹری کے مالک سے بات کی، اپنا حق مانگا تو کیا ہوا؟ میں نے دھڑکتے دل سے پوچھا، کیا ہوا؟ وہ غصے اور دکھ کے ملے جلے انداز میں بولا، انہیں دھکے دے کر نکال دیا گیا۔ کہا کہ تم لوگوں کا شوہر اور بھائی مر گئے، اب ہمیں کیوں پریشان کر رہی ہو؟ ہمیں تمہاری تنخواہ سے کوئی واسطہ نہیں۔ یہ سن کر میرے جسم میں سرد لہر دوڑ گئی۔ میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ پسینہ میرے ماتھے پر جمع ہو رہا ہے، حالانکہ موسم ٹھنڈا تھا۔ میں نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا، بیٹا یہ کون سی فیکٹری تھی؟ وہ خاموش ہو گیا۔ اس نے ایک نظر میری طرف دیکھی، جیسے تذبذب میں ہو کہ سچ بولے یا نہیں، پھر بولا، آپ کو اس سے کیا؟ میں نے دل پر ہاتھ رکھ کر کہا، مجھے جاننا ہے، ضرور جاننا ہے۔ اس نے آپ بھری اور دھیمی آواز میں کہا، یہ سب اس فیکٹری میں ہوا جس کے نام سے پورے شہر میں لوگ واقف ہیں۔ میں نے بے صبری سے پوچھا، کون سی فیکٹری؟ صاف صاف بتاؤ۔ اس نے صاف الفاظ میں کہا، ہونین ٹیکسٹائل فیکٹری۔ یہ سنتے ہی زمین میرے قدموں کے نیچے سے نکل گئی، زبان گنگ ہو گئی، میں ساکت ہو گیا۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ جس بچے کے لیے میرا دل پگھل رہا ہے، جس کے لیے میں بے چین ہو رہا ہوں، وہ دراصل میرے ہی ظلم کی چکی میں پس رہا ہے۔ میرے کانوں میں وہ آخری الفاظ گونج رہے تھے، ہونین ٹیکسٹائل فیکٹری۔ دل جیسے سینے سے باہر نکلنے کو تھا۔ میں زمین پر بیٹھا اس بچے کی آنکھوں میں دیکھنے کی ہمت نہ کر سکا۔ ہر سانس بھاری محسوس ہو رہا تھا۔ وہ فیکٹری جسے میں اپنی کامیابی کی پہچان سمجھتا تھا، آج میرے سامنے ایک جرم کی صورت کھڑی تھی۔ میرے ذہن میں یادوں کا طوفان اٹھا۔ 2 سال پہلے کا وہ دن جب حادثے کی خبر ملی تھی۔ ورکشاپ میں آتش زدگی کی بات، کئی مزدور مر گئے تھے۔ میٹنگ روم میں سب نے کہا تھا کہ نقصان بہت بڑا ہے، ہمیں فوری طور پر خرچ کم کرنا ہوگا۔ میں نے بغیر سوچے سمجھے فیصلہ دیا تھا، جو مزدور مر گئے ہیں ان کی تنخواہیں روک دو، ہم مزید نقصان برداشت نہیں کر سکتے۔ اس وقت مجھے لگا تھا کہ یہ ایک بزنس کا فیصلہ ہے، مگر آج اسی فیصلے نے ایک بچے کی زندگی بھوک اور غربت میں دھکیل دی تھی۔ میں نے کانپتے ہوئے ہاتھ اس بچے کے سامنے جوڑ دیے۔ بیٹا، میں قصوروار ہوں، مجھے معاف کر دو، میں ہی وہ ہوں جس نے تم لوگوں کا حق مارا۔ وہ چونک کر پیچھے ہٹا۔ صاحب آپ؟ میری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ میں نے کہا، ہاں میں ہی اس فیکٹری کا مالک ہوں، وہی شخص جس کے فیصلے نے تمہارے گھر کے چراغ بجھا دیے۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میرے ایک حکم سے اتنی زندگیاں تباہ ہو جائیں گی۔ اس نے تلخ لہجے میں جواب دیا، صاحب معافی مانگنے سے ہمارے ابا واپس آ جائیں گے؟ کیا ہمارے گھروں کی خوشیاں واپس مل جائیں گی؟ میرے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ میں سسک پڑا، نہیں، میں سب واپس نہیں لا سکتا، لیکن جو کچھ باقی ہے اسے بہتر کر سکتا ہوں، بس ایک موقع دے دو۔ وہ سر جھٹک کر بولا،
ہم نے بہت کچھ سہا ہے. میری ماں کو سب کے سامنے ذلیل کیا گیا. چچی اور پھوپھی کو دھکے دیے گئے. آپ کے لیے شاید ایک بزنس تھا، ہماری تو زندگی تھی. میں نے ہاتھ جوڑ کر کہا، میں مانتا ہوں کہ میں نے غلطی کی، لیکن اللہ گواہ ہے اب میں سب کچھ درست کرنے کی کوشش کروں گا. تمہارے گھر والے میرے ساتھ دشمنی نہیں، دعا کریں گے، یہ میرا وعدہ ہے. وہ خاموش کھڑا رہا. اس کے ہونٹ کانپ رہے تھے مگر آنکھوں میں غصہ اور درد تھا. اس نے دھیمی آواز میں کہا، صاحب میں نے آپ کے ہاتھ سے پیسے نہیں لیے تھے کیونکہ مجھے اپنی محنت پر بھروسہ ہے. آج بھی میں آپ کی معافی قبول نہیں کر سکتا. اس کی بات میرے دل پر چوٹ کر گئی. مجھے لگا جیسے زمین میرے پیروں تلے مزید ڈوب رہی ہے، مگر میں نے ہمت نہ ہاری. میں نے کہا، چاہے تم مجھے ابھی معاف نہ کرو مگر ایک دن تمہیں یقین دلاؤں گا کہ میں سب کچھ ٹھیک کر سکتا ہوں. اس نے رخ موڑ لیا اور باقی بچوں کو کھانے کے ٹکڑے بانٹنے لگا. میں خاموشی سے اسے دیکھتا رہا. میرے آنسو مٹی میں جذب ہو رہے تھے. میرے دل میں ایک نیا عزم پیدا ہوا. میں نے سوچا، یہ بچہ صحیح کہتا ہے، معافی مانگنے سے کھوئی ہوئی زندگیاں واپس نہیں آئیں گی مگر انصاف اور سہارا ضرور دیا جا سکتا ہے. اب وقت ہے کہ میں سب کچھ بدلوں. میں نے آہستہ آواز میں کہا، بیٹا تم چاہے جتنا بھی مجھ سے ناراض ہو لیکن آج سے میرا وعدہ ہے کہ تمہارے گھر، تمہاری ماں اور تمہاری بہنیں اور یہ سب بچے کبھی بھوکے نہیں رہیں گے. میں وہ سب کروں گا جو میں نے پہلے نہیں کیا. وہ میری طرف دیکھے بغیر بولا، وعدے بہت لوگ کرتے ہیں صاحب لیکن سچ کون نبھاتا ہے؟ میں نے کہا، میں تمہیں وقت کے ساتھ دکھاؤں گا. یہ میرا وعدہ لفظوں کا نہیں عمل کا ہے. وہ پھر خاموش ہو گیا. میں نے محسوس کیا کہ شاید اس کے دل میں ابھی بھی ایک دیوار کھڑی ہے لیکن اس دیوار کو گرنے میں وقت لگے گا. رات کا اندھیرا مزید گہرا ہو گیا تھا. محلے کی ٹوٹی پھوٹی لائٹیں جھلملا رہی تھیں. بچے ایک ایک کر کے کھانے کے بعد اپنے گھروں میں چلے گئے. وہ لڑکا تنہا کھڑا رہ گیا. میں بھی وہاں سے پلٹنے لگا مگر دل میں ایک عجیب سکون تھا کیونکہ آج پہلی بار میں نے اپنی غلطی تسلیم کی تھی. آج پہلی بار میں نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ میں اپنے والد کی وراثت کو گناہوں کی بنیاد پر نہیں بلکہ انصاف کی بنیاد پر چلاؤں گا. میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور دھیمی آواز میں کہا، یا اللہ میں نے بہت ظلم کیا، اب مجھے سیدھا راستہ دکھا دے. اور یہ وہ لمحہ تھا جب میرے ضمیر نے واقعی جاگنا شروع کیا. اگلی صبح سورج کی روشنی کمرے میں داخل ہوئی مگر میرے دل میں اندھیرا ہی چھایا رہا. رات بھر جاگتے ہوئے میں نے سوچا تھا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ سب کے سامنے اپنی غلطیاں مان لی جائیں. میں جانتا تھا کہ یہ آسان نہیں ہوگا. وہ لوگ جنہیں برسوں ذلیل کیا گیا، جن کے گھر اجڑے، جن کی امیدیں ٹوٹی، ان کے سامنے جا کر سر جھکانا میری زندگی کا سب سے بڑا امتحان تھا. میں نے غسل کیا، سادہ کپڑے پہنے اور گاڑی لے کر سیدھا اسی بوسیدہ محلے کی طرف روانہ ہوا جہاں کل رات وہ بچہ مجھے ملا تھا. راستے بھر دل کانپ رہا تھا. ہر لمحے یہ خیال ستا رہا تھا کہ وہ سب لوگ مجھے دیکھتے ہی نفرت کا اظہار کریں گے لیکن مجھے اب یہ بوجھ مزید اپنے ساتھ نہیں رکھنا تھا. محلے میں داخل ہوا تو سب کی نظریں میری گاڑی پر جم گئی. بچے کھیلتے کھیلتے رک گئے. عورتیں دروازوں سے جھانکنے لگی. میں نے گاڑی روکی اور آہستہ آہستہ باہر نکلا. کچھ لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی، جیسے سب کو یقین نہ آ رہا ہو کہ میں واقعی ان کے بیچ کھڑا ہوں. میں سیدھا ان عورتوں کے پاس گیا جو دروازے کے قریب بیٹھی تھیں. وہی عورتیں جن کے شوہر حادثے میں مارے گئے تھے. ان کی آنکھوں میں شکوہ تھا، چہرے غصے اور دکھ سے بھرے ہوئے تھے. میں نے ان کے سامنے سر جھکا دیا. میں آپ سب کا مجرم ہوں. میری آواز لرز رہی تھی. آپ کے شوہروں نے میری فیکٹری میں جان کھپائی مگر میں نے ان کا حق ادا نہیں کیا. ان کی تنخواہیں روک کر میں نے ظلم کیا اور پھر آپ سب کو بے عزت کر کے نکال دیا گیا. ایک عورت نے تلخ لہجے میں کہا، اب کیوں آئے ہو؟ جب ہمیں روٹی چاہیے تھی تب تم نے دروازے بند کر دیے تھے. جب ہمارے بچے بھوکے سو رہے تھے تب تمہیں ہماری یاد نہ آئی؟ میں نے آنکھوں میں آنسو لیے کہا، آپ بالکل درست کہہ رہی ہیں. میں نے غلطی کی، بہت بڑی غلطی، مگر آج میں سب کچھ درست کرنے آیا ہوں. جو کچھ چھینا گیا وہ واپس کرنے آیا ہوں. وہ سب ایک دوسرے کو دیکھنے لگی. میں گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا. چاہے آپ لوگ مجھے معاف کریں یا نہ کریں، میں اپنا فرض ادا کروں گا لیکن آپ کی دعاؤں کے بغیر میرا بوجھ کبھی ہلکا نہیں ہوگا. وہ لمحہ بہت بھاری تھا. ارد گرد کے لوگ جمع ہو گئے. سب کی نظریں مجھ پر تھیں. میں زمین پر جھکا رہا جیسے اپنے گناہوں کو مٹی میں دفن کرنا چاہتا ہوں. اسی دوران میرا فون بجا. اماں کی کال تھی. میں نے فوراً ریسیو کیا. ان کی آواز میں پریشانی تھی. حنین کہاں ہو بیٹا؟ صبح سے گھر میں نہیں ہو. میں نے تھوڑی ہمت کر کے کہا، اماں میں ان لوگوں کے پاس آیا ہوں جن کا حق میں نے مارا تھا. وہ چونک گئی. کیا مطلب؟ کون لوگ؟ میں نے سب کچھ صاف الفاظ میں بتا دیا. فیکٹری کا حادثہ، مزدوروں کی تنخواہیں روکنا، ان کی عورتوں کو ذلیل کرنا اور آج ان کے سامنے سر جھکانا.
فون پر کچھ لمحے خاموشی رہی، پھر اماں کی آواز آئی، حنین یہ تم نے بہت دیر سے کیا، لیکن اچھا کیا کہ آخرکار تم نے سچ تسلیم کر لیا۔ میں نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، اماں کیا آپ مجھے معاف کریں گی؟ میں نے ابا کی وراثت کو داغدار کیا۔ انہوں نے روتے ہوئے جواب دیا، بیٹا انسان غلطی کرتا ہے، مگر اصل انسان وہ ہے جو غلطی مان لے۔ میں تمہیں معاف کرتی ہوں، اب تمہیں ہمت نہیں ہارنی، ان سب کے سامنے کھڑے رہو، اللہ تمہیں طاقت دے گا۔ اماں کی باتوں نے مجھے تھوڑا سہارا دیا۔ میں نے فون بند کیا اور دوبارہ ان عورتوں کی طرف دیکھا۔ ان کے چہرے اب بھی سخت تھے، مگر ان کی آنکھوں میں نرم روشنی اترنے لگی تھی۔ ایک بوڑھی عورت نے کہا، حنین تمہارا باپ اچھا انسان تھا، اس نے کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا، ہمیں تم سے شکایت ہے، مگر اگر تم واقعی توبہ کر کے آئے ہو تو ہم تمہیں معاف کر دیں گے۔ دوسری عورت نے سر ہلایا، ہاں ہمارے شوہر واپس تو نہیں آئیں گے، لیکن اگر تم ہمارے بچوں کو سہارا دو گے تو شاید یہ دکھ ہلکا ہو جائے۔ میرے آنسو بہہ نکلے۔ میں نے ہاتھ جوڑ کر کہا، میں وعدہ کرتا ہوں آج سے آپ میں سے کوئی بھوکا نہیں سوئے گا، میں آپ سب کی کفالت کروں گا۔ وہ سب ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، پھر دھیرے دھیرے سر ہلا دیا۔ ان کے لبوں سے نکلا، ہم نے تمہیں معاف کیا۔ میرے دل کا بوجھ ہلکا ہونے لگا۔ یہ پہلا موقع تھا جب مجھے لگا کہ شاید میں واقعی بدل سکتا ہوں۔ محلے سے واپسی پر دل میں ایک عجیب سا سکون اتر آیا تھا۔ عورتوں کے لبوں سے نکلے ہوئے الفاظ ہم نے تمہیں معاف کیا بار بار کانوں میں گونج رہے تھے، لیکن میں جانتا تھا کہ یہ صرف آغاز ہے، اصل امتحان ابھی باقی ہے۔ وعدے کر لینا آسان ہے، انہیں نبھانا مشکل، اور اب مجھے اپنے عمل سے یہ ثابت کرنا تھا کہ میں واقعی بدل گیا ہوں۔ اگلے دن میں سیدھا دفتر پہنچا۔ مینیجر اور اکاؤنٹنٹ دونوں میرے کمرے میں بلائے۔ فائلیں میز پر پھیلی ہوئی تھیں۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، جتنے بھی مزدور ہیں جن کی تنخواہیں رکی ہوئی ہیں، سب کا مکمل حساب ابھی کے ابھی سامنے لاؤ۔ اکاؤنٹنٹ نے گھبرا کر کہا، سر فنڈز کی کمی ہے، اگر سب کو ادا کر دی گئی تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا۔ میں نے ہاتھ میز پر مارا، مجھے پرواہ نہیں، یہ پیسے میری محنت کے نہیں، ان لوگوں کے خون پسینے کے ہیں۔ آج کے بعد کوئی مزدور اپنی مزدوری کے لیے در بدر نہیں پھیرے گا۔ مینیجر نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا، سر کیا یہ فیصلہ بزنس کے لیے نقصان دہ نہیں ہوگا؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، نقصان وہی ہے جو میں نے پہلے کیا، اب صرف حق دینا ہے۔ شام تک دفتر کے ہال میں سب مزدور جمع تھے۔ ایک ایک کر کے ان کے نام پکارے گئے اور ان کے بقایا جات انہیں تھما دیے گئے۔ کئی مزدور حیران تھے، کئی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ایک بوڑھا مزدور ہاتھ کامتے ہوئے پیسے لیتے ہوئے بولا، سر یہ تو وہ رقم ہے جس کی امید ہم نے چھوڑ دی تھی۔ میں نے سر جھکا کر کہا، یہ آپ کا حق ہے اور حق وقت پر دینا چاہیے تھا۔ مجھ سے دیر ہو گئی، مگر اب ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ پورے حال میں سکون چھا گیا۔ مزدور کے چہروں پر وہ اطمینان تھا جو برسوں سے غائب تھا۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں نے اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ کو حکم دیا کہ حادثے میں مرنے والے مزدوروں کی فیملیز کا مکمل ریکارڈ نکالا جائے۔ ان سب کے گھروں کا خرچ، بچوں کی پڑھائی اور علاج کی ذمہ داری اب کمپنی اٹھائے گی۔ ایک فہرست میرے سامنے رکھی گئی۔ میں نے قلم ہاتھ میں لیا اور اعلان کیا، یہ میرا فیصلہ ہے کہ یہ سب بچے اسکول جائیں گے۔ ان کی مائیں اب کسی کے گھر جھاڑو پونچھا نہیں کریں گی۔ اب یہ بوجھ میرے سر پر ہے۔ وہ لمحہ میرے لیے انمول تھا، جیسے برسوں کا بوجھ ہلکا ہو گیا ہو۔ رات کو گھر واپس آیا تو اماں نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ میں نے انہیں سب کچھ بتایا، مزدوروں کو ادائیگی، مرنے والوں کی فیملیز کا خرچ، بچوں کی پڑھائی۔ وہ سن کر آنکھوں میں آنسو لیے بولی، اللہ تمہیں کامیاب کرے، یہ وہی راستہ ہے جو تمہارے ابا چاہتے تھے۔ میں نے سر جھکا کر کہا، اماں ابا کی روح کو سکون پہنچانے کے لیے یہی سب ضروری ہے۔ چند دن گزرے، مزدوروں کی خوشی پورے شہر میں پھیل گئی۔ لوگ کہنے لگے کہ حنین بدل گیا ہے، وہی شخص جو پہلے سخت دل سمجھا جاتا تھا اب مزدوروں کا سہارا بن رہا ہے۔ میری فیکٹری میں ایک نیا جذبہ پیدا ہوا۔ لوگ دن رات کام کرنے لگے، نہ شکایت نہ شکوہ۔ اسی دوران ایک بڑی ملٹی نیشنل کمپنی کے نمائندے نے ملاقات کے لیے وقت مانگا۔ وہ پچھلے کئی مہینوں سے ہماری کارکردگی پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ دفتر کے کانفرنس روم میں ان کے ساتھ میٹنگ ہوئی۔ انہوں نے سیدھا سوال کیا، حنین صاحب، ہمیں آپ کی کمپنی میں ایک نیا جنون نظر آ رہا ہے۔ آپ لوگوں نے مزدوروں کے ساتھ جو انصاف کیا ہے اس کی خبریں ہم تک پہنچی ہیں۔ ہمیں ایسے پارٹنر کی ضرورت ہے جو انسانیت اور بزنس دونوں کو ساتھ لے کر چلے۔ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ جواب دیا، میں نے ماضی میں غلطیاں کی ہیں، مگر اب میرا عزم ہے کہ بزنس صرف منافع کے لیے نہیں ہوگا بلکہ لوگوں کے بھلے کے لیے ہوگا۔ انہوں نے مسکرا کر کہا، بالکل وہی الفاظ جو ہم سننا چاہتے تھے۔ میٹنگ کئی گھنٹے چلی۔
آخر کار انہوں نے معاہدے کی فائل نکالی. میں نے دستخط کیے تو دل میں عجیب سا سکون اتر گیا. یہ وہ ڈیل تھی جو پچھلے سالوں میں چاہ کر بھی حاصل نہ کر سکا تھا. مگر آج جب میں نے دوسروں کے حق کو پہنچانا تو قسمت نے میرا ہاتھ تھام لیا. میٹنگ کے بعد جب سب کمرے سے نکل گئے تو میں اکیلا کھڑکی کے پاس جا کھڑا ہوا. باہر شہر کی روشنی کو دیکھتے ہوئے دل نے کہا یہ سب انہی دعاؤں کا نتیجہ ہے. وہ لوگ جن کے آنسو میں نے پونچھے وہی میری کامیابی کی وجہ بنے. بڑی کمپنی کے ساتھ معاہدہ طے پانے کے بعد فیکٹری میں نئے روح دوڑ گئے. مشینوں کی آوازیں مزید تیز اور مسلسل سنائی دیتی جیسے وہ بھی خوشی سے چل رہی ہوں. مزدور صبح سویرے ہنستے مسکراتے آتے اور کام کے دوران ایک دوسرے کی مدد کرتے. جہاں پہلے مایوسی اور خاموشی چھائے رہتی تھی اب وہاں جوش اور ولولہ تھا. میں روز دفتر میں آتا اور دیکھتا کہ پروڈکشن بڑھ رہی ہے, آرڈر وقت پر مکمل ہو رہے ہیں اور نئی کلائنٹس بھی جڑ رہے ہیں. مینیجر ایک دن فائل لے کر آیا اور مسکراتے ہوئے بولا سر یہ دیکھیں پچھلے مہینے کا منافع تقریباً دگنا ہو گیا ہے. میں نے فائل بند کر دی اور کہا یہ منافع میرا نہیں ان سب لوگوں کی محنت کا نتیجہ ہے. یاد رکھو اب ہر کامیابی سب کی مشترکہ ہے. اکاؤنٹنٹ نے پوچھا سر اتنے بڑے منافع کو کہاں انویسٹ کریں گے؟ میں نے چند لمحے سوچا اور پھر صاف الفاظ میں کہا آدھا منافع ہم غریبوں کی مدد کے لیے رکھیں گے. نئے اسکول, فری میڈیکل سینٹر اور بے گھر خاندان کے لیے چھوٹے گھر تعمیر کیے جائیں گے. اس نے حیران ہو کر کہا سر یہ بزنس کے اصولوں کے خلاف ہے. میں نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا یہ بزنس نہیں زندگی کے اصول ہیں. یوں فیکٹری کے ساتھ ساتھ میرا وقت بھی بدل گیا. دفتر میں ضروری میٹنگز اور فیصلے کرنے کے بعد میں سیدھا غریبوں کے علاقوں میں نکل جاتا. کبھی اسکول جا کر بچوں کی حاضری چیک کرتا, کبھی ہسپتال میں مریضوں کی خیریت پوچھتا, شام کو محلے کے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر کہانیاں سنتا, کبھی خود انہیں کچھ سکھاتا. ایک دن وہی بچہ جس نے میری آنکھیں کھولی تھیں میرے پاس آیا. اس کی آنکھوں میں اب خوف کی بجائے اعتماد تھا. اس نے کہا صاحب آپ نے وعدہ نبھایا, ہماری زندگیاں بدل گئی ہیں. میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا. نہیں بیٹا یہ سب تمہاری بدولت ہوا ہے. اگر تم نے مجھے حقیقت نہ بتائی ہوتی تو میں کبھی نہ بدلتا. وہ مسکرا کر بولا میری ماں کہتی ہے کہ اصل دولت وہ ہے جو دوسروں کو خوش کر کے ملتی ہے. میں نے دل ہی دل میں سوچا یہ بچہ آج بھی مجھے سبق دے رہا ہے. اسی دوران شہر میں یہ خبر پھیل گئی کہ حنین اب صرف بزنس مین نہیں رہا بلکہ لوگوں کی خدمت کے لیے جیتا ہے. کئی ادارے میرے پاس آئے اور کہا کہ ہمارے ساتھ بھی کام کریں, مگر میں نے صاف جواب دیا میں وہی کروں گا جس سے براہ راست غریبوں کو فائدہ پہنچے. ایک دن اماں میرے کمرے میں آئے. ان کی آنکھوں میں خوشی کی روشنی تھی. بولی بیٹا میں دیکھ رہی ہوں تم بدل گئے ہو. اب تمہارے چہرے پر وہ سکون ہے جو پہلے کبھی نہیں تھا. میں نے مسکرا کر کہا اماں یہ سب ان دعاؤں کا نتیجہ ہے جو ان لوگوں نے مجھے دی ہے. پہلے میں سمجھتا تھا کہ پیسہ ہی سب کچھ ہے, مگر اصل دولت تو یہ سکون ہے. رات کو جب کبھی تنہائی میں بیٹھتا تو سوچتا کہ یہ سفر کہاں سے کہاں لے آیا. ایک وقت تھا جب میں صرف اپنی کامیابی کے خواب دیکھتا تھا اور آج آدھی کمائی دوسروں کے لیے وقف کر دی ہے. لیکن حیرت یہ تھی کہ بزنس کم ہونے کے بجائے دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہا تھا. اکثر مینیجر حیرانی سے کہتا سر یہ کیسے ممکن ہے کہ آدھی آمدنی خیرات میں دینے کے باوجود کمپنی کے منافع میں اضافہ ہو رہا ہے. میں صرف ایک جواب دیتا یہ سب ان دعاؤں کا کرشمہ ہے. شام کے وقت میں فیکٹری کے صحن میں کھڑا مزدوروں کو دیکھ رہا تھا. مشینوں کی گونج میں ہنسی کی آوازیں بھی شامل تھیں. ہر کوئی پرجوش انداز میں کام کر رہا تھا. یہ منظر دیکھتے ہوئے اچانک ذہن مجھے کئی سال پیچھے لے گیا, اس وقت جب ابا زندہ تھے. ایک یاد ذہن کے پردے پر ابھری. میں کمرے میں بیٹھا حساب کتاب کر رہا تھا اور ابا میرے پاس آئے تھے. ان کے ہاتھ میں تسبیح تھی اور چہرے پر ہمیشہ کی طرح سکون. انہوں نے کہا تھا حنین ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا, کبھی کسی کا حق مت مارنا. اللہ اس بات کو برداشت نہیں کرتا. اگر کسی کے حصے کی چیز روک لو گے تو یاد رکھو ایک دن اللہ تم سے سب کچھ چھین لے گا. میں نے اس وقت لاپرواہی سے جواب دیا تھا ابا بزنس میں کبھی کبھی سخت فیصلے لینے پڑتے ہیں, یہ سب زندگی کا حصہ ہے. وہ میری بات پر مسکرا کر بولے تھے فیصلے سخت کرو لیکن انصاف کے خلاف نہ ہو. تمہارے فیصلے صرف کاغذ پر نہیں ہوتے, یہ کسی کی زندگی پر اثر ڈالتے ہیں. یاد کا دھندلا منظر جیسے آج کے دن سے جڑ گیا. میں نے آنکھیں بند کی اور سوچا ابا بالکل ٹھیک کہتے تھے, اصل کامیابی دوسروں کو خوشی دینے میں ہے نہ کہ ان سے چھیننے میں. اسی دوران مزدوروں میں سے ایک نوجوان میرے قریب آیا. اس نے کہا سر ہم آپ کے شکر گزار ہیں,
آج ہمارے گھروں میں خوشیاں واپس آ گئی ہیں۔ ہماری عورتیں اور بچے دعا دیتی ہیں۔ میں نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، یہ میرا فرض ہے، جو کچھ تم لوگوں نے دیا وہ میں لوٹا بھی دوں تو کم ہے۔ شام کو میں نے فیصلہ کیا کہ محلے کا چکر لگاؤں۔ گاڑی آہستہ آہستہ ان تنگ گلیوں میں داخل ہوئی جہاں کبھی ویرانی اور اداسی چھائی رہتی تھی۔ اب منظر مختلف تھا۔ دروازوں پر چراغ روشن تھے، بچے کھیل رہے تھے، عورتوں کے چہرے پر خوشی جھلک رہی تھی۔ میں گاڑی سے اترا تو سب لوگ میرے ارد گرد جمع ہو گئے۔ عورتوں نے دعاؤں بھرے لہجے میں کہا، اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ نے ہمارے زخم بھر دیے۔ ایک چھوٹی بچی میرے پاس آ کر بولی، انکل آپ نے ہمیں اسکول بھیجا، اب ہم پڑھیں گے اور بڑے ہو کر آپ کی طرح دوسروں کی مدد کریں گے۔ اس کی بات سن کر دل بھر آیا۔ میں نے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا یہی تو اصل خوشی ہے جب تم لوگ آگے بڑھو گے۔ محلے میں ایک طرف وہی بچہ کھڑا تھا جس نے مجھے حقیقت سے روشناس کرایا تھا۔ اس کے چہرے پر آج پہلی بار روشنی دیکھی۔ وہ میری طرف آیا اور آہستہ سے کہا، صاحب اب مجھے یقین آ رہا ہے کہ آپ واقعی بدل گئے ہیں۔ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ تمہاری وجہ سے ہی میں نے اپنی زندگی کا رخ بدلا ہے۔ اگر تم نہ ہوتے تو میں آج بھی اندھیرے میں بھٹک رہا ہوتا۔ وہ خاموش ہو گیا، لیکن اس کی آنکھوں کی نمی سب کچھ کہہ رہی تھی۔ اب عورتیں اور بچے مل کر مجھے دعائیں دینے لگے۔ کسی نے کہا، اللہ آپ کے رزق میں برکت دے۔ کسی نے کہا، اللہ آپ کے ماں باپ کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ اور کچھ بچوں نے ہاتھ اٹھا کر اجتماعی دعا کی۔ یہ منظر دیکھتے ہوئے مجھے یوں لگا جیسے آسمان سے رحمت کی بارش اتر رہی ہے۔ محلے کی گلیاں جو کبھی اندھیرے میں ڈوبی رہتی تھیں آج ان چہروں کی مسکراہٹ سے جگمگا رہی تھیں۔ میں نے دل میں کہا، ابا میں نے دیر تو کی لیکن آپ کی نصیحت اب میری زندگی کا اصول ہے۔ دن ایک دوسرے کے پیچھے گزرتے گئے اور زندگی کے نقش بدلتے گئے۔ وہ حنین جو کبھی بزنس کے اعداد و شمار میں الجھا رہتا تھا اب غریبوں کے محلے میں زیادہ وقت گزارتا۔ مزدور اور ان کے بچے مجھے دیکھتے تو مسکرا کر دعا دیتے، عورتیں سلام کرتی اور میرے لیے ڈھیروں دعائیں نکالتی۔ لیکن اماں کی ایک خواہش اب بھی باقی تھی۔ وہ بار بار ایک ہی بات کہتی، بیٹا اب وقت آ گیا ہے کہ تم اپنی زندگی مکمل کرو، شادی کر لو۔ میں ٹالنے کی کوشش کرتا مگر اس بار ان کے لہجے میں ضد زیادہ تھی۔ ایک دن انہوں نے صاف کہہ دیا، تم نے دوسروں کا سہارا بننے کا حق ادا کر دیا، لیکن اب اپنی زندگی کا بھی حق ادا کرو۔ ہمیں تمہاری تنہائی برداشت نہیں ہوتی۔ میں نے کچھ دیر سوچا اور پھر جواب دیا، اماں آپ جس کو مناسب سمجھیں وہی فیصلہ کر دیں، میں باپ کے فیصلے کے آگے کچھ نہیں کہوں گا۔ چند مہینوں بعد میری شادی سادگی سے انجام پائی۔ تقریب چھوٹی مگر خوشیوں سے بھری ہوئی تھی۔ فیکٹری کے مزدور، ان کے خاندان اور وہ تمام بچے جن کے ساتھ میں نے وقت گزارا تھا سب شریک تھے۔ ان کے کہکے، ان کی دعائیں اور ان کے چہروں کی روشنی اس تقریب کو یادگار بنا گئی۔ شادی کے بعد میری زندگی میں ایک نیا سکون آ گیا۔ دفتر، فیکٹری اور سماجی کام کے ساتھ ساتھ میرا گھر بھی خوشیوں سے بھر گیا۔ میری بیوی نے میرا ساتھ دیا اور کہا، تمہاری سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ لوگ تمہیں دعا دیتے ہیں، اس سے بڑھ کر دولت کوئی نہیں۔ میں نے مسکرا کر کہا، ہاں اصل کامیابی یہی ہے کہ دوسروں کے چہروں پر خوشی دیکھو۔ وقت گزرتا گیا، میں اب بھی آدھا منافع ضرورت مندوں پر خرچ کرتا۔ اسکولوں میں مزید بچے داخل ہوئے، غریبوں کے گھروں میں کھانا پہنچتا اور محلے کی گلیاں آباد رہتی۔ ایک دن میں نے ان سب بچوں کے درمیان بیٹھا تھا۔ وہ کھیل رہے تھے، ہنس رہے تھے۔ میں نے انہیں دیکھتے ہوئے کہا، جانتے ہو اصل خوشی کہاں ہے؟ ایک بچہ معصومیت سے بولا، کھلونے میں۔ دوسرا فوراً بولا، کھانے میں۔ تیسرا بولا، کھیلنے میں۔ میں نے ہنس کر کہا، اصل خوشی دوسروں کو خوش کرنے میں ہے۔ بچے ایک لمحے کو خاموش ہو گئے، پھر کہکے لگا کر تالیاں بجانے لگے۔ اسی لمحے میں نے دل میں سوچا کہ یہ کہانی اب مکمل ہے، وہ کہانی جو ایک غرور سے شروع ہوئی تھی اور ایک سبق پر ختم ہونے جا رہی ہے۔ میں نے جیسے خود سے بات کی، جب ہم کسی کا حق مارتے ہیں تو اللہ ہم سے سب کچھ چھین لیتا ہے، اور جب ہم غریبوں کی مدد کرتے ہیں تو ان کی دعا ہمیں آسمان تک لے جاتی ہے۔ محلے کے بچے میرے ارد گرد دوڑ رہے تھے، عورتیں خوشی سے چہروں پر روشنی لیے بیٹھی تھیں، مزدور ایک دوسرے کے ساتھ کہکے لگا رہے تھے۔ میری بیوی بھی ان سب میں شامل تھی اور اماں کے چہرے پر اطمینان کی لکیریں تھیں۔ میں نے ارد گرد دیکھ کر دل ہی دل میں شکر ادا کیا۔ یہ وہ انجام تھا جس کی شاید میں نے کبھی خواہش بھی نہ کی تھی، مگر رب نے مجھے دے دیا۔ میری کہانی کا سفر یہیں ختم ہوا، لیکن اصل زندگی وہیں سے شروع ہوئی جہاں سکون اور خوشی دوسروں کے ساتھ بانٹی گئی۔ اصل خوشی دوسروں کا حق ادا کرنے
اور ان کی مدد کرنے میں ہے، کیونکہ دعا سب سے بڑی دولت ہے۔ جب ہم کسی کا حق مارتے ہیں تو اللہ ہماری برکتیں چھین لیتا ہے، مگر جب ہم خدمت کرتے ہیں تو رحمتیں دروازہ کھول دیتی ہیں۔ جی تو دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ اپنی رائے کا اظہار ہمارے کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو کر لیجیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن لازمی پریس کر لیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔ ملتے ہیں ایسی ہی ایک سبق آموز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔